अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह सजदा की आयत नंबर 4 से अपने दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही समझने और समझाने की तौफीक दे और फिर हमारे अमल का हिस्सा बन जाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सूरह सजदा मक्की सूरत है और ये मक्की दौर के इब्तिदा में नाजिल हुई थी। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भरपूर तारुफ़ है, उसकी कुदरत की बात की गई है, क़यामत, ईमान और आखरत की ये सूरत हमें याद दिलाती है। आज जो हमारी इस सूरत मुबारका की आज जो आयत हम समझने की कोशिश करते हैं उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भरपूर तारुफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो है जिसने खलक़स समावाती, पैदा किया है आसमानों को, वल अर्दा और ज़मीन को, वमा बैनहुमा और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामला से ज़मीन और आसमान और उसके अंदर मौजूद सारी चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर कायम हुआ, अर्श की तरफ मुतवज्जह हुआ, अर्श पर करार पकड़ा। मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी, मा लकुम नहीं है वास्ते तुम्हारे, मिन दूनिही सिवाय उसके, मिन वलिय्यिन कोई दोस्त, वला शफ़ी और ना कोई सिफारिश करने वाला। अफला ततज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते, क्या अभी भी तुम नहीं समझते। यानी इस आयत मुबारका के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल कर रहे हैं, अफला ततज़क्करून, क्या अब भी नहीं समझोगे कि अल्लाह ने ज़मीन, आसमान और उसमें मौजूद सारी चीज़ों को 6 दिनों में पैदा किया और उसके अलावा कोई हमारा मददगार भी नहीं है। अगर अल्लाह मदद ना करे, अल्लाह अपना हाथ खींच ले, तो इस दुनिया में किसी इंसान को ताकत नहीं है कि वो किसी के काम आ सके, किसी की मदद कर सके। अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही देने वाला है और इसी का नाम ईमान है और यही तौहीद है कि अल्लाह की ज़ात को ही आगे रखा जाए। अगर वो राज़ी है, वो मदद कर रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है जो उसको रोक सके। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़कर फरमाया, मुआज़ मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिर फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम किसी नमाज के बाद इन कलमात को तर्क ना करना। और वो कलमात क्या हैं, वो दुआ क्या है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को सिखाई, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मोतिअ लिमा मानता वला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्दु। ए अल्लाह, जो तू अता फरमाए इसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू ना दे इसका कोई देने वाला नहीं, और किसी अज़मत वाले की अज़मत तेरे मुकाबले में काम नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। आज हम अगर देखें तो हमें लोगों का इतना खौफ होता है उनके, कि हमने अगर अल्लाह की बात मानी, अल्लाह के अहकाम माने, तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे, लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारी मदद नहीं करेंगे, हमारा साथ छोड़ देंगे। तो लोगों का ये जो दबाव है ना, ये हमें अल्लाह की नाफरमानी करने पर मजबूर कर देता है। ये हमें अल्लाह के अहकाम को छोड़कर शिर्क की तरफ ले जाता है। तो अगर आज हमें जितना अल्लाह की ज़ात पर यकीन होगा, हम जितना अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उतना ही हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। यहाँ इस आयत मुबारका में हमें दूसरे सहारों से काटा जा रहा है कि दुनिया का हर सहारा बेमायने है, बेवक़्त है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब तक कि अल्लाह ना चाहे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इंसान को अल्लाह पर भरोसा
اور مدد کا کامل یقین جو ہے وہ اس کے قرب کا احساس دلاتا ہے، یعنی اس کے اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے۔ اور جتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا اتنی ہی اس کو عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ جتنا اللہ سے دور ہوگا انسان، وہ اللہ کی عبادت میں وہ لذت محسوس نہیں کر سکے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں درس ملا، ہمیں سبق ملا، ہم نے سیکھا کہ مومن کو ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیں عروج سے زوال تک بھی لے آتی ہے اور زمین سے اٹھا کر تخت پر بھی بٹھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کچھ دے یا کچھ لے۔ ہم جتنا زمین اور آسمان میں موجود چیزوں پر اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کریں گے، اتنا ہی ہمیں اللہ کا قرب محسوس ہوگا، اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے کہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی ہر چیز میں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ تو جتنا ہم اس کی ذات کے بارے میں سوچیں گے وہ ہمیں اتنا اپنے قریب ہم اس کو پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کو ہمیں دل سے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کام کی، من السماء الی الارض، من السماء یعنی آسمان سے زمین تک کے تمام انتظام کے جو ہے وہ تدبیر اللہ ہی کرتا ہے۔ اور تدبیر کہتے ہیں کسی معاملے کے انجام پر غور و فکر کرنا، نتیجے پر نظر رکھنا۔ جہاں اللہ رب العزت کی صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ نے انجام کو سامنے رکھ کر یہ دنیا بنائی ہے، کہ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ وقتی ہے جو ہمیں نظر آ جاتا ہے اور ایک آخرت میں سامنے آئے گا۔ ہم دنیا میں جو کام کرتے ہیں وہ ہم اپنی خوشی کو سامنے رکھتے ہیں، ہم اللہ کی خوشی کو بھول جاتے ہیں کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا اور روز محشر ہمیں اس کا کیا صلہ پائیں گے ہم۔ تو اللہ نے زمین آسمان بناتے وقت وقتی نتیجہ سامنے نہیں رکھا تھا، کیونکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ دن کب بڑے ہوں گے، کب چھوٹے ہوں گے، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، درختوں پر کب پھل پھول آئیں گے، کون کھائے گا، اور ہوائیں کب چلیں گی، کتنی مقدار میں چلیں گی، زمین آسمان کے خاتمے کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ یعنی دنیا میں ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا انجام ہمیں ملے گا، اس کا اچھا کریں گے تو اچھا صلہ پائیں گے اور برے کا انجام تو برا ہی ہے۔ اور اس دن کی مقدار جو یہاں بتائی گئی وہ ہے 1000 سال۔ اور سورۃ معارج کی میں اسی بات کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنۃ، یعنی اس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ تو یہ درازی مقدار اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگی۔ جو بڑے مجرم ہیں ان کو وہ دن زیادہ محسوس ہوگا، زیادہ لمبا محسوس ہوگا، اور جو کم ہیں ان کو کم محسوس ہوگا۔ یعنی یہاں تک کہ جو دن بعض کو 1000 سال کا معلوم ہوگا وہ دوسروں کے نزدیک 50,000 سال کا ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے اس کے متعلق فرمایا، یعنی یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، یعنی قرآن پاک میں کیا ہے، سورۃ معارج میں اور سورۃ سجدہ میں۔ سورۃ سجدہ میں 1000 سال اور معارج میں 50,000 سال۔ اور یہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دن کی مقدار کس کے لیے 50,000 سال ہوگی اور کس کے لیے 1000 سال ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، 500 سال آنے کے 500 سال جانے کے، کل 1000 سال ہو گئے۔
تو فرشتے یہ کام پلک جھپک کر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو نیچے لے کر آتے ہیں کاتبین، اور پھر لے کر بھی جاتے ہیں، یعنی صبح اور شام جو کاتبین ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، تو وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے پلک جھپک کر جاتے ہیں اور پلک جھپک کر آ جاتے ہیں، اور یہ ساری مسافت کو وہ صبح شام طے کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تم دنیا میں جو کام کرنے کے لیے ہم انسان ہزاروں سال لگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے فرشتے وہ کام روز کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ کام جو ہزاروں دنوں میں اور ہزاروں سالوں میں وہ فرشتے پلک جھپک کے کرتے ہیں، حقیقی مراد تو اللہ ہی جانتا ہے۔ سورۃ طارق میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہر وقت نگراں لگے ہوئے ہیں، کوئی ہے جو اللہ کا مقابلہ کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم پھر بھی اس سے نہیں ڈرتے۔ تو ہم نے ان آیت مبارکہ سے یہ سیکھا کہ پوری کائنات کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں، اللہ واحد لا شریک ہے، وہ تمام عظمتوں کا مالک ہے، اور اللہ کے سامنے انسان بے بس ہے، کمزور ہے، اللہ ہی وہ بابرکت ذات ہے، ہر چیز پر اس کی بادشاہت ہے۔ فرشتے اللہ کے احکام کی مکمل اطاعت کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہی تمام امور کا بہترین منتظم ہے، وہی پوری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔